الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله تمام حمدوں کے لائق، تمام بزرگیوں کے لائق اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی ذات مبارکہ ہے جو تمام کائنات کی خالق، تمام کائنات کی مالک اور تمام کائنات کی رازق ہے۔ ہزارہ درود و سلام کے نظام میں صلاۃ و سلام کے تحفے آقا نامدار مدنی تاجدار سید المرسلین خاتم النبیین انیس الغریبین رحمت للعالمین کی بارگاہ قسم۔ رستے دو ہیں، ایک رحمان کا رستہ، ایک شیطان کا رستہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے، فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اپنا دوست بناتا ہے، ایمان والوں کا دوست ہے اللہ۔ روبندی نے آمنو کی تفصیل فرمائی ہے، آمن والے قول ہے، یہ بعد میں تذکرہ ہوگا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دوست رکھتے ہیں۔ جتنا کوئی ایماندار ہے، جتنا کوئی ایمان والا ہے، اتنا ہی وہ اللہ کا دوست ہے، اتنا ہی وہ اللہ کو محبوب ہے، اتنا ہی وہ برگزیدہ ہے۔ ہم دادا صاحب کو کہتے ہیں اللہ کے ولی، ولی اللہ۔ خواجہ اجمیر کو کہتے ہیں ولی اللہ۔ غوث اعظم کو کہتے ہیں ولی اللہ۔ غوث اعظم اللہ کے ولی ہیں، ولی کا معنی دوست ہے۔ اللہ نے قرآن میں پاک میں فرمایا ہے اللہ ایمان والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اگر پوری امت میں تمام لوگوں سے جو ہے جائزہ لیا جائے، داتا صاحب کا عمل، داتا صاحب کا تقوی پرہیزگاری، غوث اعظم کا تقوی پرہیزگاری، عمل، عبادت، ریاضت، محبت خدا، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع رسول، اتباع خداوندی میں باقی تمام مخلوق میں ممتاز نظر آتے ہیں۔ اللہ نے ان کو اپنا دوست بنایا۔ میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پیش کی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ کتنے مہینے ہیں؟ 12۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو عزت عطا فرمائی، 4 مہینوں کو باقی مہینوں میں ممتاز قرار دیا۔ ان مہینوں میں جو اللہ کی بارگاہ میں عزت والے ہیں، ان میں ایک محرم شریف کا مہینہ ہے جو اللہ کے نزدیک عزت والا ہے۔ جن مہینوں کو اللہ نے عزت دی ہے، جو اللہ کے نزدیک وہ قابل احترام مہینے ہیں، ہمیں چاہیے ان مہینوں کو عزت و تکریم دیں، ان کی عزت کریں، ان کی برکتیں حاصل کریں، اور ان مہینوں میں اللہ کی عبادت باقی دنوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ تو لہذا ان مہینوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے
ہم ان مہینوں میں اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کی عبادت کے ساتھ ان مہینوں کو جو ہے زندہ رکھیں تو اللہ کے قرب کے، اللہ کی خوشنودی اور رضا کے مستحق۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص محرم کے کسی دن روزہ رکھے اسے ہر دن کے بدلے میں 30 دن کا ثواب ملتا ہے۔ ہر دن کے بدلے ایک دن کا روزہ رکھا، روزہ تو رکھا ایک، اللہ تعالیٰ اس کو 30 دنوں کے روزوں کا ثواب عطا کرنا چاہیے۔ حضرت میمون ابن مہران، حضرت عبداللہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے محرم میں عاشورہ کا روزہ 10 محرم کا روزہ رکھا اسے 10,000 فرشتوں، 10,000 شہیدوں اور 10,000 حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے برابر اللہ ثواب دیتا ہے۔ 10 محرم شریف کا روزہ کہ کتنا اجر ہے، فرمایا 10,000 فرشتے، 10,000 شہید، 10,000 حاجی اور عمرہ کرنے والوں کے برابر اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دیتا ہے جو عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے، 10 محرم شریف کا روزہ۔ فرمایا جس نے 10 محرم کو کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا اللہ تعالیٰ اس بچے کے سر کے بالوں کے برابر اس کے درجات بلند فرماتا ہے۔ کام الٹا ہو گیا، آج کل لوگ یتیم بچوں کی جائیدادوں پر قبضہ کرتے ہیں، ان کا حق چھینتے ہیں، ان کو اذیتیں دیتے ہیں، وہ اللہ کی پکڑ کا ثواب بنتے ہیں۔ حکم یہ ہے کہ یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھیں، یہ نہیں کہ سر پر ہاتھ پھیرا باقی اذیتیں، اس کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ تو فرمایا جو 10 محرم کو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، شفقت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سر کے بالوں کے برابر اس کے درجے بلند کرتا ہے، نیکیاں نہیں درجے۔ یہاں تو کسی کا ایک درجہ بلند ہو جائے تو وہ ڈڈو باندھتا پھرتا میری ترقی ہو گئی ہے۔ یہ اس درجے کی تو سمجھ ہے، جو اللہ نے درجے رکھے ہیں اس کی سمجھ ہی نہیں۔ اگر اس کو ایک درجے کی بھی سمجھ آ جائے تو دنیا بھول جائے۔ جن کو سمجھ آئی انہوں نے ایسا ہی کیا، ساری رات عبادت میں، ریاضت میں، شب بیداری میں گزاری۔ جن کو اللہ کی یاد میں، جن کو روزے رکھے، جن رات کو شب بیداریاں دی، جن کو سمجھ آئے، جو فہم و فراست والے ہیں، جو عقل والے ہیں، جو سمجھ والے ہیں، وہ یہ قیمتی گھڑیاں ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ ہم غافل ہیں، غفلت میں یہ قیمتی گھڑیاں ضائع کر دیتے ہیں، قیامت والے دن پچھتائیں گے۔ جو صاحب بصیرت ہے وہ دنیا میں پچھتاتے ہیں، اگر ان کا کوئی لمحہ یاد الہی سے خالی چلا جائے، کوئی گھڑی اللہ کی بندگی سے خالی چلے جائے، وہ پچھتاتے ہیں، روتے ہیں، یا اللہ میں گھاٹے میں چلا گیا، میں گناہگار ہو گیا، میری یہ ایک گھڑی تیری یاد سے غفلت میں بیت گئی۔ ہم دنیا میں ڈوبے ہوئے، دنیا کی طرف بہت جائیدادیں بناتے ہیں، نہ اس میں ہم احساس کرتے ہیں جو مال اکٹھا کر رہا ہوں حلال کا ہے یا حرام کا۔ ووٹوں پر جتنے چور لٹیرے ہیں، حرام لٹیرے جو ہیں وہ الیکشن پر کھڑے ہوتے ہیں، ہاں جی کتنے ووٹیں ہیں؟ 5، 5,000 25,000 روپے، یہ حلال کے پیسے نہیں ہیں، یہ لوگوں کے لوٹے ہوئے حرام کے پیسے ہیں جو تمہیں دے رہے ہیں۔ حلال کا پیسہ جس نے سارا دن جو ہے ٹوکری اٹھائے کر کمایا ہو، وہ تو 1 روپیہ نکالتے ہوئے بھی، 10 روپیہ نکالتے ہوئے بھی سوچے گا۔ تو کیا ہے کہ وہ پیسے لیتے ہم سوچتے نہیں، لیکن جو بریک بین ہیں، جو عقل مند ہیں، وہ بھوکا رہنا پسند کر لیں گے، لیکن حرام کا ایک لقمہ بھی اپنے اندر نہیں جانے دیں۔
فرمایا جو عاشورہ کی رات کو، عاشورہ کا روزہ کسی مومن کا روزہ افطار کرائے، خدا کرے ہمیں دین کی سمجھ آ جائے۔ اس دین میں تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے موجیں ہیں، قدم نوازیاں ہیں۔ ہم دنیا میں ڈوبے رہے، ہم کافروں کے پیچھے لگ گئے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنے محبوب، اپنے کریم آقا علیہ السلام کا رستہ چھوڑ کر کافروں کا، جس کے بارے میں فرمایا یہ کافر تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، دشمن ہیں، ان کا رستہ بڑے فخر سے اپناتے ہیں، اور اپنے کریم آقا علیہ السلام جو مہربانوں سے بڑھ کر مہربان، جس کے بارے میں اللہ نے بھی فرمایا یہ اپنے غلاموں پر بہت رحیموں سے بھی رحیم ہیں، خیر خواہ ہیں، ان کا رستہ چھوڑ کر دشمنوں کا رستہ اختیار کرتے ہیں، جو ان کو غلاظت میں ڈبو دیتا ہے، جو ان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے، جو ان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ پتہ ہے یہ رستہ کافر کا رستہ جہنم کا رستہ ہے، پھر بھی ہم اس کا رستہ اختیار کرتے ہیں۔ فرمایا جو عاشورہ کے دن کسی کا روزہ افطار کرائے، گویا اس نے پوری امت محمدیہ کا روزہ افطار کرایا۔ ایک مومن کا روزہ افطار کرایا، اجر ایسے ہے جیسے پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ افطار کرایا ہے، اور ان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا ہے۔ اتنا اجر پوری امت مسلمہ کا روزہ افطار کرایا، ایک روزہ ایک بندے کا افطار کرایا، اجر اتنا پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ افطار کرانے اور ایسے ان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا ہے، اتنا اس کو اجر ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ نے یوم عاشورہ کو تمام دنوں پر فضیلت عطا فرمائی؟ صحابہ کرام نے یہ سنا، یہ ایک بندے کا روزہ افطار کرایا، اس کو اتنا اجر جیسے اس نے پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ افطار کیا، ان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔ تو امت محمدیہ کو چھوٹی موٹی دے دی۔ صحابہ کرام قربان جائیں، صحابہ کرام کیسے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سوالات کرتے ہیں، آپ سے علم حاصل کرتے ہیں، پھر ہم تک پہنچاتے ہیں۔ خدا کرے ہم اس علم کے طالب بن جائیں، ہمیں وہ علم مل جائے، ہم وہ علم حاصل کریں، ہم صرف انگریزی میں نہ ڈوبے رہیں، انگلش میڈیم میں نہ ڈوبے رہیں، مدینے والی سرکار کا بھی علم جو عرشوں سے آیا ہے وہ بھی حاصل کریں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ نے یوم عاشورہ کو تمام دنوں پر فضیلت دی ہے؟ پیارے کریم آقا علیہ السلام کتنے آپ صاحب بصیرت صاحب علم ہیں، آپ نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو عاشورہ کے دن پیدا فرمایا، اللہ نے جو ہے اس دن کو فضیلت دی ہے، آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عاشورے کے دن پیدا فرمایا، پہاڑوں کو عاشورہ کے دن پیدا فرمایا، آسمانوں کو بھی پہاڑوں کو بھی، دریاؤں کو عاشورہ کے دن پیدا فرمایا، قلم کو عاشورہ کے دن پیدا فرمایا، اللہ کو عاشورہ کے دن پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کو عاشورہ کے دن پیدا فرمایا۔ فضیلت دیکھیں اس دن کی، عاشورہ کے دن سے، عاشورہ کے دن کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں داخل فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عاشورہ کے دن پیدا فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام کو عاشورہ کے دن پیدا بھی فرمایا، انہیں آگ سے عاشورہ کے دن نجات عطا فرمائی، ان کے لختے جگر کے ذبح کا بدلہ عاشورہ کے دن دیا۔ آپ اپنے لختے جگر کو اللہ کے رستے پر قربان کرنے کی تیار، اللہ تعالیٰ نے کیا کرم فرمایا، اسماعیل علیہ السلام کے جگہ پر دمبا بھیجا، جنت سے دمبا بھیجا، اور بیٹے کو جو ہے آزمائش سے جو کامیابی عطا فرمائی ہے۔
فرعون کو عاشورہ کے دن غرق کیا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش عاشورہ کے دن ختم ہوئی۔ جو آپ بیمار تھے، آپ کو جو صحت و تندرستی ملی ہے وہ عاشورہ کے دن ملی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ عاشورہ کے دن قبول ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عاشورہ کے دن پیدا فرمایا، اور قیامت بھی عاشورہ کے دن قائم ہوگی۔ پیارے کریم آقا علیہ السلام نے عاشورہ کی فضیلت اور اہمیت جو ہے وہ فرمائی ہے۔ یہ بزرگوں نے دی، اللہ نے ان کو بصیرت دی ہے۔ یہ ہر 10 تاریخ کو عاشورہ کی نسبت سے صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ اس ختم شیو کا نام، صدقہ خیرات کا نام پڑ گیا 11ویں شیو، دن 10واں، رات 11ویں ایک صدقہ خیرات کا نام ہے۔ کئی بدبخت لوگ وہ ہیں وہ کہتے ہیں 11ویں حرام ہے۔ دسو جی، اللہ سمجھ دے، 11ویں کو حرام قرار دے دیا۔ جو ماننے والے ہیں انہوں نے آنکھیں بند کر کے، بزرگوں نے کہا، مرشد نے کہا 11ویں پکا کریں، 11ویں پکا رہا۔ اس نے یہ بھی نہیں پوچھا تو کہا 11ویں کا مجھے فائدہ کیا ہوگا، کیونکہ یہ ماننے والا اور وہ چونا چونا کرتا ہے نہیں۔ مرشد نے کہا آپ 11ویں پکایا کریں۔ اس نے 10 ہر مہینے 10 کو صدقہ خیرات کا اللہ تعالیٰ کو 10 تاریخ کی جو ہے اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو بعض لوگ اس کو کہتے ہیں یہ شرک ہو گیا، کیا کی غیر اللہ کے نام پر اس کو کیا کہ یہ وہ ماننے والوں نے اپنے مرشد کے نام سے منسوب کر دیا۔ کیا کیا؟ یہ مرشد کی طرف سے احسان ہوا، مرشد نے یہ اچھا رسم ہے، یہ مرشد کے نام کی جا رہی، غوث اعظم کے نام کی جا رہی جی، کیونکہ یہ حرام اس لیے کہ یہ غیر اللہ کے نام پر جو ہے دی گئی ہے۔ غوث اعظم کے نام کی یاری سے مراد ہے کہ یہ اللہ کے نام پر ہے، اس کا ثواب غوث اعظم کی بارگاہ میں، اس کا ہدیہ ثواب غوث اعظم کی بارگاہ میں۔ یہ جو صدقہ خیرات کیا گیا اللہ کے نام پر کیا گیا۔ ایک شخص جو تھا وہ 11ویں شیو کا منکر تھا، جو کہتا تم غیر اللہ کے نام پر 11ویں دیتے ہو، یہ حرام ہو گئی۔ وہ ذی الحج کے مہینے میں اپنے اس رشتہ دار کے پاس گیا جو کہ اس کا منکر تھا، تم غیر اللہ کے نام پر دیتے ہو یہ حرام ہے۔ کہنے لگا بھی اس کی قربانیاں کنیاں دے رہے ہیں؟ کہنے لگا ایک قربانی ہے دے رہے ہیں، ایک کہتے نا نہیں ہے، کہنا میرے پچھلے مہینے میں پچھلے سال میں اپنے ماں دی نا، پنجابی سی نا پینڈو، پچھلے سال میں اپنے ماں دے نام دی قربانی دیتی سی، ہوں ایک قربانی میرے ابے دے نام دی ہے۔ کہنے لگا تو پچھلے سال بھی حرام کام کیتا، غیر اللہ دے نام تے قربانی دیتی، تے ایسا سال بھی تو حرام کام کر رہا، تو اللہ دے نام دی قربانی نہیں دے رہا، تو اپنے ابے دے نام دی قربانی دے رہے، ادھر حرام ہو گیا، تیری جانور حرام کر دیتا۔ اس کو سمجھانے کے لیے سمجھ ہی نہیں آتی، بات کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ غوث اعظم کے نام کی قربانی سے مراد ہے کہ میں اللہ کے نام پر صدقہ دے رہا ہوں، اس کا ثواب غوث اعظم کی بارگاہ میں تحفہ۔ بھی کو پوچھے، جہاں ان پڑھ سے نہ پوچھے، کسی صاحب علم سے پوچھے بھی 11ویں ہے کیا؟ 11ویں صدقہ خیرات ہے، اللہ کے نام پر یہ صدقہ، اللہ کے نام پر یہ صدقہ خیرات کیا جاتا ہے، اس کا ثواب مریض اپنے مرشد کے نام پر مشہور ہے۔ اور بعد میں ختم جو دیا جاتا ہے اس میں دعا مانگی جاتی ہے، یا اس کا یا اللہ ثواب ہم اپنے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ آپ کے والدین، آپ کے ازواج مطہرات، آپ کے اہل پاک، تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام اولیاء کاملین
سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. ہم اس کا ثواب اپنے ان کے صدقے سے اپنے والدین کی روح کو ثواب پیش کرتے ہیں. کوئی بات سمجھنے کی کوشش کرے. خام خواہ حرام کے فتوے لگا دیں. پاکیزہ رزق جو اللہ کے نام پر ہوا ہے، پاکیزہ رزق ہے، اس کو حرام سے منسوخ کر دینا. پکانے والے نے باوضو ہو کر پکایا، پکانے والے نے درود پاک پڑھتے ہوئے پکایا، پکانے والے نے کلمہ شریف کا ورد ساتھ، وہ اماں جی، وہ پاکیزہ مائیں، نیک خواتین ساتھ وضو کر کے وہ کڑچا ہلا رہی ہے، ساتھ درود پاک پڑھ رہی ہے. جو عقل والے ہیں تو وہ تو ختم شریف کو تبرک سمجھ کر کھاتے. پاکیزہ روزی جو اللہ کے نام پر، یہ اللہ کے نام پر جو ہے پکائی گئی ہے، اس پر درود پاک پڑھا گیا ہے، باوضو پکایا گیا. بزرگوں کے آستانوں کا لنگر، اس میں شفاعت کیوں ہے؟ میں نے اپنے پیر مرشد کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور آپ کے گھر سے لنگر پکتا ہے آپ کے گھر والوں پر، یہ بڑا بوجھ ہے، کسی لانگری کا بندوبست فرما رہے ہیں، اس کی طرح کا بندوبست کر دیا جائے. آپ نے فرمایا میں کسی کو کیوں کہوں وہ لنگر بے وضو پکایا؟ گھر والے باوضو ہو کر تہجد کی نماز پڑھ کے باوضو ہو کر لنگر پکاتے ہیں. کسی کی ڈیوٹی لگاؤں گا تو بے وضو پکائے گا. میں نے عرض کیا حضور اپنا مریض کی ڈیوٹی لگائے، اس کو حکم فرمائیں کہ لنگر باوضو پکانا ہے. جو مائیں اپنے بچوں کے لیے باوضو ہو کر کھانا پکاتی ہیں، باوضو ان کو لنگر کراتی ہیں، ان بچوں کا کردار ہی باقی بچوں سے انوکھا ہوتا ہے. بچے بھی پاکیزہ ہوتے ہیں، بچے نافرمان نہیں ہوتے، ان کو روزی حلال کی روزی، پاکیزہ روزی کھلائی جاتی ہے. وہ بچے، یہی وجہ ہے غوث اعظم کی والدہ وہ نیک صالح متقی پرہیزگار خاتون تھی، جنہوں نے اپنے بچے کو بے وضو دودھ بھی نہیں پلایا، باوضو رہنے والی. جب یہ غوث اعظم پیدا ہوئے، جب رمضان کا مہینہ آیا، بڑے بڑے لوگ رمضان کے روزے چھوڑ دیتے ہیں، بڑی گرمی ہے، نبزا نہیں، مولانا نبزا کیوں نہیں؟ تیرا ایمان مضبوط ہو نب سکتا ہے، تیرا توکل اللہ پر ہو تو نب سکتا ہے، تیرا ایمان کمزور ہے اس لیے نہیں نبتا. شیر خارگی کے زمانے میں آپ نے دن کو دودھ نہیں پیا، اور جب چاند کا رولا پڑا کہ چاند آج پہلا روزہ ہے کہ نہیں ہے، لوگوں نے کہا جاؤ اس آزاد کے گھر سے بچے کا پتا کرو آج اس نے دودھ پیا کہ نہیں پیا. اللہ پتا ہے کہ آج اس نے دودھ نہیں پیا. سب نے سمجھ لیا آج پہلا روزہ ہے. اللہ والوں کا ایمان بتاتا ہے، جے رب دل دیاں اکھیاں دیوے چانن ہووے نوروں، محبوبہ نو نظری آوے کیا نیڑے کیا دور. لوگ چھتوں پر چڑھ کر چاند دیکھا، ان کو نظر نہیں آیا. غوث اعظم نے اپنے کمرے کے اندر شیر خارگی میں اپنی چارپائی پر لیتے ہوئے ان کو سمجھ آ گئی آج چاند نظر آ گیا ہے، رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اسی لیے یہ 11ویں شیر اسی نسبت سے ہر مہینے کو 10 تاریخ کو 11ویں دی جاتی ہے. اللہ کے رستے میں لنگر پکایا ہے، اس کا ثواب غوث اعظم کو اپنے مرشد پاک کو ثواب بتایا. یہ جیسے آقا علیہ السلام نے اپنی امت کے نام کی قربانی دی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے محبوب آقا علیہ السلام کے نام کی قربانی دی، اس کی نسبت سے ہم بھی اپنے والدین کے نام کی قربانی دیتے ہیں. یہ 11ویں ایسے ہی ہے، مرید اپنے مرشد کے نام کی 11ویں پکاتا ہے اللہ کے نام پر، اس کا ثواب مرشد کے نام. آخر سمجھ کیوں نہیں آتی؟ آخر اس کو شرک کیوں کہنا شروع کر دیا؟ اس پر حرام کے فتوے اور شرک کے فتوے لگتے کیوں؟
اللہ سمجھ لے، اللہ والے شرک پر نہیں لگاتے، وہ تو شرک کی تجزیہ بگیرتے ہیں۔ کون ہے ہندوستان میں جہاں رام رام ہوتا تھا، بتوں کی پوجا لوگ کرتے تھے، دریاؤں کی پوجا کرتے تھے، وہاں پر توحید کا پرچم لہرانے والے کون ہیں؟ کون ماں کا لال ہے؟ کفر و شرک کے اس مرکز میں وہاں پر توحید کا پرچم لہرائے۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا، اب تو زمانہ بدلتا جا رہا ہے، اب تو پرچم ہوتے ہیں پیپلز پارٹی کے، مسلم لیگ کے جھنڈے، پھر بڑے جھنڈے لگاتے ہیں، پھر جب ان کا ٹیکا لگتا ہے پھر واویلا کرتے، کیوں کرتے؟ تم ہی نے ان کو چنا، بے ایمانوں کو چنا ہے، لٹیروں چوروں کو تم ہی نے چنا ہے، اب برداشت کرو۔ وہ لوگ بھی آئے جنہوں نے کہا ہم نے دین کو تخت پر لانا ہے۔ جب دین تخت پر آئے گا پھر فاروقی قانون ہوگا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رات کو گلیوں میں گشت فرماتے تھے، میری حکومت میں کوئی بھوکا تو نہیں سویا۔ بحیثیت حکمران اپنے کندھے پر آٹے کی بوری اٹھا کر غریب خاتون کے گھر میں پہنچاتے ہیں۔ ہم نے اسلامی قانون کو، اسلام کو سمجھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عاشورہ کے دن 10ویں محرم کو روزہ رکھے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ 60 سال ایک روزے کا ثواب، ایک 10 محرم کے روزے کا ثواب۔ اگر مومن کو سمجھ آ جائے تو مومن بے روز نظر ہی اس دن کوئی نہ ہو۔ عاشورہ 10 محرم کے روزے کا ثواب، قربان جائے فرمایا 60 سال روزہ رکھنے کا ثواب۔ دن کا روزہ رات کو سے بندے نے قیام کیا، جنازہ کیوں بھی؟ ایک 10ویں محرم کے روزے کا ثواب کیا ہے؟ بولو، 60 سال روزہ رکھنا، 60 دن نہیں، 60 دن نہیں، 60 مہینے نہیں، 60 سال روزے کا رکھنے کا ثواب۔ ہم اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں ایسی بات نہیں کہ روزہ ایک دن کا رکھا ہے، ثواب 60 سال کا۔ صرف 60 سال کے روزے نہیں، 60 سال یہ قیام رات کو عبادت بھی کرتا رہا، 60 سال رات کا قیام جو ہے۔ محشر کے میدان میں ایسا مومن جن میں ایسی گلیاں ضائع نہیں کی، قیامت والے دیکھے گا اتنے سالوں کے روزے اس کی اعمال نامے پر، وہ کہے یہ عالم میری تو عمر 60 سال کی تھی، یہ ہزاروں سال کے، میں نے 60 سال دنیا میں رہا، اس میں بھی 12 سال جو ہے بچپن کے گزر گئے، اتنے روزوں کا ثواب کہاں سے ملا؟ فرمایا جائے گا تو نے عاشورہ کا روزہ رکھا تھا، وہ ہر سال عاشورہ کا روزہ رکھتا تھا، اس کے عوض میں تجھے میں نے یہ انعام دیا ہے۔ فرمایا جو عاشورہ کے دن کا روزہ رکھے اسے 1000 شہید کا ثواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کتنا ثواب؟ کس دن کا روزہ؟ بولو، عاشورہ کا کون سا دن ہے؟ 10ویں محرم کا روزہ۔ ہم بس ہی جانتے ہیں عاشورہ کے دن جا کے اپنے والدین کی قبروں پر مٹی ڈال دی پھولے، جو اچھی بات ہے، پھر بے شک پورا سال پوچھیں، یہ بھی بڑی بات ہے عاشورہ کے دن۔ لیکن یہ بھی بات کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھے انہیں 1000 شہید کا ثواب۔ فرمایا جو آدمی عاشورہ کے دن روزہ رکھے اس کے لیے اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں میں بسنے والوں
کا ثواب عطا فرماتا ہے. جو 7 زمانے میں لوگ بس اللہ کی مخلوق اس کے برابر جتنی وہ گنتی ہے اس کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. اور فرمایا جو آدمی عاشورہ کے دن کسی کا روزہ افطار کرائے، کیا کرے؟ روزہ افطار کرائے، فرمایا گویا اس نے تمام امت کا روزہ افطار کرایا. کیونکہ ہم کہہ سکتے ہیں اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں ایسی بات نہیں. ہمارے پاس پیسے فضول خرچیات، فضول خرچیوں پر بڑے پیسے ہمارے پاس نکلتے ہیں، حق رستے پر خرچ کرنے میں ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے. شادی ہے، شادی کے موقع پر مہندی کی ضرورت ہے، بولو یار، مہندی شادی کا جز نہیں ہے، یہ فضول خرچی فحاشی عریانی ہے، فحاشی عریانی ہے. ہم یہ کام کرنے لگے ہیں، اپنے بیٹے کی شادی کرنے لگے ہیں، یہ اس کی نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے. کس سے ہو رہا ہے؟ فحاشی سے ہو رہا ہے، عریانی سے ہو رہا ہے، خسروں پر، یہاں تک مجرے ہوتے ہیں، شرابیں پی جاتی ہیں، مجرے. ایک جگہ مجھے ابھی بھی یاد ہے، ایک جگہ پر نوجوان کی شادی تھی، ایک دن پہلے ہوا مجرا. کیا ہوا؟ یہ شادی ہم نے کفار کا طریقہ، کفار سے بھی 2 قدم آگے نکل گئے. جیسے کافر شادی کرتے ہیں ہم ان سے 2 قدم آگے نکل. کل شادی ہے، رات کو مجرا ہوا، کیونکہ وہ شرابی کبابی تھا، اس کے بیلی بھی سارے شرابی کبابیوں کے بیلی بھی شرابی کبابی، زانیوں کے بیلی بھی زانی، اللہ والوں کے بیلی بھی اللہ والے، اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، شرابی شرابیوں کے پاس جاتے ہیں، زانی زانیوں کے پاس جاتے ہیں، جواریوں کی یاری، بولو جواریوں کے ساتھ کی شادی ہو نا، کسی جواری کی شادی ہو وہاں پر زیادہ جواری نظر آئے گی. کل شادی تھی، کل شادی ہے، آج ہوا مجرا. کیا ہوا؟ نہ جانے بیٹے کی نئی زندگی کا آغاز ہم نے مجرے سے کیا، فحاشی سے کیا، عیاشی سے کیا، برائی سے کیا. اس کی زندگی میں برکت آئے گی؟ کیا آئے گا؟ نحوستیں آئیں گی، بے برکتیاں آئیں گی، غم آئیں گے، دکھ آئیں گے. جس کام کا آغاز اللہ کے نام سے، اللہ کے ذکر، خدا کرے شادی سے ایک دن ایک رات پہلے وہاں پر شبینہ ہو، قرآن خوانی ہو، ختم قرآن ہو، ساری رات قرآن خوانی ہو، نعت خوانی ہو. اس نئی زندگی کا آغاز اللہ کے نام سے، اللہ کے ذکر سے. غریبوں مسکینوں کو کھانا بانٹا جائے. مجرا ہوا، سب نے شرابیں پی، مجرا ہوا، شرابی بھی ٹھیک ٹھاک بھی، پورا نشہ سب پر چڑھا ہوا، ہاتھ میں بندوقیں بھی، فائرنگ کی، ٹھا ٹھا ٹھا. لاڑا بھی شراب میں لاتبات ہے، بیلی بھی سارے، پورا نشہ تاری ہے. لاڑا کسی کام کے لیے چھت پر گیا، یہ نشے میں ٹھا 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 کر رہے ہیں. کیا ہوا؟ نشے میں کہاں عقل آتی ہے کہ میرا بندوق کا رخ کدھر ہے؟ وہ شاید اللہ کو غضب آ گیا، وہ فائر سیدھا لاڑے کو لگا. جس نے صبح گھوڑی پر بیٹھنا تھا، جس نے پورے صبح پجاروں پر، بڑی سجی پجاروں پر بیٹھنا، گولی اس کو لگی. سیڑھیوں پر تھا، وہی وہیں پر لوٹ پوٹ ہوتا ہوا زمین پر آیا. یہ تو سارے نشے میں تھے، ان کو تو عقل نہیں کیا ہو گیا. جو شراب میں نہیں تھے، نشے میں نہیں تھا، ان کو کیا، یہ کون آ گیا، کون کس کی گولی لگ گئی؟ لاڑی پکڑ کر لے گئے. جاتے جاتے ابھی وہ ہسپتال میں نہیں پہنچا، پہلے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون. کبھی اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے تجھے. میں نے خوشی اس لیے دکھلائی ہے کہ تم میری حدیں توڑو، میری نافرمانیاں کرو، میری حکم دنیا کرو.
جس کی صبح خوشیاں منانی تھی، صبح اس کا جس کا صبح برات جانی تھی، اب برات جانی تھی لڑکی والوں کے گھر میں، یہ برات جا رہی ہے اب قبرستان میں۔ پھر شادی کے موقع پر ڈوڑ مکہ، کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، سامنے مسجد ہے، قریب مسجد ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ عبادت کر رہے ہیں، شاید کافر حیا کر لے، مومن کے اندر حیا کہ نام کی بات ہی کوئی نہیں، نہ مسجد کا احترام، نہ اللہ کے ذکر کرنے والوں کا احترام، لوگوں کی نماز خراب ہو رہی ہے۔ وہ بے ایمان لوگ مکہ بجانے والے، ان کو مال چاہیے، مال چاہیے، انہوں نے اذان نہیں سننی، اذان میں بھی یہ شیطانی کام بند نہیں کرنا۔ لانے والے بھی ویسے، اس نے نہیں کہتے، لانے والے نہیں کہتے بے ایمانو روک دو، اذان سن لو، کہتا کوئی؟ بولو بھی، اور بے ایمانو ڈول بند کر دو، واجے بند کر لو، اذان سن لو۔ اس کا نشہ ان پر بھی طاری ہے، شیطانی نشہ۔ شادی تھی، فرمایا نکاح و سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اس شادی کو ہم نے فحاشی بنا دیا، تھی شادی کیا بن گیا؟ فحاشی۔ شاید بازار میں بھی وہ کام نہ ہو جو شادی کے موقع پر ہوتا ہے، مجرے ہوتے ہیں، ڈھول ڈھمکے ہوتے ہیں، ڈانس ہوتا ہے، جو کافر کا طریقہ ہے شادیاں کرنے کا، وہ ہم نے اپنے کریمہ کا اسلام کا رستہ ہم نے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ تو 10 محرم کی بات، اس کی فضیلت میں نے آپ کے سامنے جو کچھ میں بیان کرنا چاہتا تھا، وقت مہلت نہیں دی، اگر بعد میں مجھ سے پوچھنا چاہتے اور فضیلت بتاؤ، فضیلت سے بھرا ہوا ہے۔ ایک تو میں نے کہا اسی نسبت سے 11 شریف ہے، ہر مہینے کی 10 تاریخ کو صدقہ خیرات ہے۔ لوگوں نے اس کو شرک اور بدعت کہنا شروع کر دیا۔ شرک کس وجہ سے؟ جن کو غوث اعظم سے بغض ہے، کیونکہ غوث اعظم کا نام ساتھ لگ گیا تو اس بنا پر، بغض کی بنا پر اس کو حرام اور شرک قرار دیا۔ لیکن قربانی پر اپنے ابے کا نام، ابے کے نام کی قربانی، اس کو شرک نہیں کہا۔ کہتے کرتے کہ نہیں کرتے ابے کے نام کی قربانی؟ لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ وہ حرام کیوں نہ ہوئی؟ اپنی امی کے نام کی قربانی کرتے ہیں؟ غیر اللہ، امی اللہ تو نہیں ہے نا، غیر اللہ، یہ قربانی میری امی کے نام پر، لیکن یہ ہے اللہ کے نام پر۔ اس سے امی کے نام سے مراد ہے اس کا ثواب، بولو، اس کا ثواب میری امی کو پہنچے۔ میرے ابو کے نام کی قربانی اس سے مراد ہے یہ ہے اللہ کے نام پر، اس کا ثواب میرے ابو کو پہنچے۔ 11ویں شریف کا بھی مطلب یہی ہے، یہ ہے اللہ کے نام پر میں خرچ کر رہا ہوں، اس کا ثواب غوث اعظم کو پہنچے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے میرے ابو کے نام کی قربانی، میرے امی کے نام کی قربانی۔ 11ویں شریف بھی ایسی ہے، یہ غوث اعظم کے نام کی 11ویں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔